بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر 7، وی لاگ نمبر 491 اور پیج ہے 530۔ جھنڈا اسلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ جھنڈا اسلام کی یعنی جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، مین چیپٹر چل رہا ہے، مین سبجیکٹ ہے مارکا موتا۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ مارکا کا سبب، لشکر کے عمرا اور رسول اللہ کی وصیت، اسلامی لشکر کی روانگی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا گریہ، اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ، معان میں مجلس شورا، دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی، جنگ کا آغاز اور سپہ سالاروں کے یک کے بعد دیگر شہادت، اور یہ ہیڈنگ ہے اسی کا، جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بموہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے، ملے گی منزل مقصود۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کہیں تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں۔ اس موقع پر قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک شخص نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں، اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا، آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ موہتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچا۔ ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک۔ ناظرین، حدیث میں تعداد کا اختلاف ہے، تطبیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شامل کر کے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، تطبیق یہ دی گئی ہے کہ تیروں کے زخم شامل یمنی بہنا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنیاد پر یعنی وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح کی، یعنی خالد بن ولید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ ہے شان خالد بن ولید کی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ یعنی خاتمہ جنگ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں جس دیس میں آٹے چینی کا بوران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دل میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس سے غربت ماہوں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لوح انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک ظالم حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے، جس دیس میں آٹا چینی کا